نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قرآن مجید کو اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کو ساری کائنات پر فوقیت ہے۔ فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلق، اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کو ساری کائنات پر فوقیت حاصل ہے۔ اشراف و امتی، میری امت میں سب سے زیادہ عزت والے لوگ کون ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے بھی کوئی سوال کرے کہ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ دو نام دے دو، ہم کس کے دیں گے؟ وہ فلاں صاحب بڑی کوٹھیوں اور کاروں کے مالک ہیں، فلاں صاحب ماشاءاللہ اپنے فیکٹری ہے، کارخانہ، بڑا قابل آدمی، بڑا زبردست ہے، بڑی عزت ہے۔ سائل کہتا ہے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ شریعت کی نگاہ میں عزت والا کون ہے؟ تو آپ نے بھی دو نام دیے، ارشاد فرمایا حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، ایک وہ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور دوسرے وہ جو تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یا یوں کہیے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے حقوق اور اس کے تقاضے تو بہت ہیں، مگر میں آج کی اس مجلس میں 5 تقاضے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 5 تقاضے عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ میری حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوگی، آپ سے بھی زیادہ جلدی مجھے خود ہے، تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر جو بات میں چاہ رہا ہوں وہ ذرا صحیح ہو۔ قرآن مجید کے 5 تقاضے ہیں جو خود ہم سے قرآن کر رہا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے پڑھا کرو، میری تلاوت کیا کرو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو اس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا اُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کی تلاوت کرو۔ بلکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی اس میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کا پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے، اس کا یہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ آج کا بڑا عالم یہ ہے کہ ایک بڑی مقدار ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اخبار، ڈائجسٹ، ناول یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن آگے رکھ دو کچھ نہیں۔ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم انتہا پسند لوگ ہو۔ میں نے ایک مجلس میں ساتھی سے عرض کیا کہ یار ہماری انتہا پسندی نظر آ رہی ہے، کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے کہ ایک ڈگری دوسری تیسری انٹر بی اے بہت بار لگایا ہوا ہے، قل واللہ احد بھی نہیں آتی ہے، یہ بھی تو انتہا پسندی ہے نا، اتنا بھی تو نہ جاؤ۔ ڈگریوں کی پوری ایک گٹھڑی بندی ہوئی ہے، اور حال یہ ہے کہ نماز بھی صحیح نہیں آتی، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ وہ کشتی والے نے
ملاح ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے، تو سوار ہونے والے سارے مولوی تھے، تو ایک مولوی صاحب نے کہا ملاح سے، کشتی والے سے، تمہیں کتبی آتی ہے؟ کتبی تو نہیں آتی، اور پھر تو تم نے ساری زندگی ضائع کر دی۔ دوسرے سے کہا کہ دوسرے نے کہا تمہیں سلاجی آتی ہے کہ نہیں؟ پھر تو تم نے آدھی عمر ضائع کر دی۔ کسی نے پوچھا تمہیں فلاں کتاب آتی ہے کہ نہیں؟ کہ پھر تو تم نے چوتھائی حصہ ضائع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی، پانی مخالف سمت سے آنے لگا، خطرہ تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اس نے کہا تم میں سے کسی کو تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا میری آدھی زندگی گئی، تمہاری تو ساری گئی۔ تو اگر ہمارے پاس دنیاوی علوم نہیں ہے تو آدھی زندگی گئی نا، تمہاری تو ساری گئی۔ دائمی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا حق ہے، اس کا ہم سے تقاضا ہے ہمیں پڑھو، تلاوت کرو۔ کتنی تلاوت کریں؟ حضرت مولانا محمد یوسف جہانوی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کم از کم ایک پارہ تلاوت ہونا چاہیے۔ فرماتے تھے ایک پارے سے کم تلاوت ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے 8ویں پاس کو 6ٹھی پاس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی بڑا تعلیم یافتہ ہے، یا ہماری اصطلاح میں کوئی آدمی آ کر بولے میں نے متوسطہ کا امتحان وفاق میں دیا ہوا، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی وفاق کا فاضل ہوں۔ تو متوسطہ کا امتحان دے گا تو کون سا مولوی ہے؟ بزرگ ہے۔ تو متوسطہ اور ثانیہ والے کو ہم کوئی عالم نہیں کہتے، 6ٹھی اور 5ویں پاس کو کوئی آدمی تعلیم یافتہ نہیں کہتا۔ ایسی حضرت فرماتے ہیں ایک پارے سے کم تلاوت کوئی تلاوت نہیں، کم از کم آدمی کو ایک پارہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی جیسے میٹرک تک پہنچنے کے لیے بھی تو 8ویں سے ہو کے ہی جانا ہوگا نا، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتا تو آغاز تو چلو آدھے پارے پاؤ سے کر دو، نیت رکھو کہ انشاءاللہ پارے تک پہنچیں گے۔ شکوہ ان سے بھی ہے جن کو نہیں آتا، وہ سیکھو نا۔ اس سے زیادہ شکوہ ان سے ہے جن کو آتا ہے مگر پڑھتے نہیں۔ رمضانی حافظ کو ہمارے حلقے میں جملہ مشہور ہے، یہ کون لوگ ہیں پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ روزانہ پڑھنے کی چیز ہے۔ آئیے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کم از کم آخری درجے میں روزانہ ایک پارہ تلاوت کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ دوستو زندگی تیزی سے جا رہی ہے، ایسا نہ ہو ہم کچھ کرنا چاہیں مگر پھر کر بھی نہ سکے نا۔ اس امت نے اللہ کے قرآن کو بہت پڑھا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں قرآن مجید میں لکھا منزل 1 2 7 منزلیں، اکثر صحابہ کرام کی ترتیب یہ تھی 7 دن میں قرآن ختم، ورنہ صحابہ میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے 1 دن میں ختم کیا، 1 رکعت میں بھی ختم کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، 3 دن میں پورا قرآن، 10 دن میں پورا قرآن، 1 ہفتے میں پورا قرآن۔ کثرت سے تلاوتیں کی گئی، کثرت سے جو بھی آئے قرآن پڑھنے والے بھی ایک بڑی مقدار میں لوگ، خصوصاً رمضان شریف تو سبحان اللہ، اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے جس میں سب سے زیادہ افضل ترین عبادت تلاوت اور تلاوت۔ اس بات کو پھیلانا بھی چاہیے، خود بھی اس میں عمل کرنا چاہیے۔ ہم مشہور ہیں ان مدارس کے جنہوں نے ہمارے گھروں میں ایسے بچے بھیج دیے، سبحان اللہ۔ شہری میں بھی تلاوت، میں ایک گھر میں گیا جہاں سارے بچے حافظ قرآن تھے، مغرب کے ٹائم افطاری کا کسی کو شعور ہی نہیں ہے، میں پانی سے کھول لوں گا، منظر دیکھنی ہے مجھے، رات کو تراویح سنانی۔ حدیث میں البیت الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں ہے وہ ویران ہے، وہ اجڑا ہوا گھر ہے، وہ گھر ہی نہیں وہ قبرستان ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ گھروں کی زینت اچھی قالین، اچھے دروازے، کھڑکیاں، جی ٹائل، ماربل،
رنگ روغن یہ چیزیں ہیں گھر کی زینت. اور جی میں نے گھر پہ فرنیچر لگایا, دیکھو کیسا لگتا ہے, بڑا زبردست. ہم اس کو گھر کی آبادی سمجھتے ہیں, مگر دین اسلام اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ گھر وہ آباد ہے جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے. جس میں قرآن نہیں ہے, رنگ روغن اچھا ہے, فرنیچر بچھا ہوا ہے, بنگلہ ہے, یہ اس جھونپڑی سے بھی کیا گزرا ہے جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. وہ دیکھنے میں جھونپڑی ہے, حقیقت میں محل سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت ہے. اگر ہم نے اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچانا ہے, ویران ہونے سے بچانا ہے, بلکہ یوں کہیے کہ قبرستان بچنے سے بچانا ہے, تو اپنے گھروں میں اللہ کا قرآن شروع کیجئے. میں عرض کر رہا ہوں ان مدارس کی برکت سے الحمدللہ ہمارے گھروں میں تلاوتیں شروع ہوئی. میں کئی گھر جاتا ہوں, والدین کہتے ہیں کیا سختی کرتے ہیں, منع کریں استادوں کو, حضرت یہ فجر سے پہلے میری بیٹی اس کا قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے, گھر والے سب سو رہے ہوتے ہیں. یہ منظر مدارس نے قائم کیا ہے. قرآن کا پہلا حق کیا ہوا, اس کی تلاوت. نمبر 2, صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا, یہ قرآن ہم سے خود تقاضا کر رہا ہے, ایسا کرو. صحیح تلفظ, اگر غلط تلفظ ہوں گے نا کبھی کبھی تو بندے کا ایمان بھی خطرے میں چلا جاتا ہے, کچھ سے کچھ پڑ جاتا ہے. اور معمولی فرق دیکھ لو آپ, قلب بڑے کاف کے ساتھ دل, چھوٹے کاف کے ساتھ قلب مانے کتا, حالانکہ اتنا ہی فرق ہے چھوٹے اور بڑے کاف. کل اور کل, چھوٹے کاف سے کل کا مطلب ہے کھاؤ, اور بڑے کاف سے کل کا مطلب ہے بولو. دیکھا معمولی تلفظ سے معنی میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے مدارس میں بچوں پر اگر 40% محنت اس کو یاد کرانے پہ ہے تو 60% محنت صحیح تلفظ پہ ہے, بلکہ شروع میں تو 100% محنت ہے ہی تلفظ پہ. نورانی قاعدہ سارا تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. بڑی عمر میں بھی کوئی آدمی 50 سال کی عمر میں قرآن ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں قاعدہ اٹھاؤ پہلے, تلفظ وہاں صحیح ہو. تو قرآن مجید کا پہلا تقاضا ہے تلاوت کی جائے, دوسرا تقاضا ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کی جائے, اور قرآن مجید کا ایک تیسرا تقاضا اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب برکت والی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا اور سوال کیا, اللہ میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا قرآن پڑھا کرو. 99 مرتبہ دیکھا ہے, 99 مرتبہ یہی سوال کیا ہے, 99 مرتبہ یہی جواب ملا ہے کہ اگر ہمارے قریب آنا چاہتے ہو تو ہمارا قرآن پڑھو. سوال کیا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے ہوئے؟ فرمایا سمجھ کے پڑھو جب, بغیر سمجھے ہوئے پڑھو جب. یہ اجر و ثواب اور قرب الہی کا ذریعہ تو ہے ہی, لیکن اس کا تقاضا ہے کہ سمجھ. دیکھو اگر امریکہ سے بیٹے کا خط آ جائے, اماں جی نے رات کو سوتے ہوئے وصیت کیا مجھے نہیں اٹھانا, مجھے سخت نیند آ رہی ہے, طبیعت خراب ہے. نیچے گھنٹی بج گئی, رات 2 بجے ڈاکیا خط لے کے آ گیا کہ میں دن کو ذرا مصروف ہوتا ہوں, میں یہ خط سوچا ابھی جاتے ہوئے دے جاؤں, معذرت چاہتا ہوں دیر ہو گئی. اماں نے سن لیا, سر میں درد ہے, بخار ہے, نقاہت ہے, مگر پھر بھی لڑکھڑاتی ہوئی باہر آ گئی, میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے یہ بتاؤ. تو اگر بیٹے کے خط کو سمجھنا ضروری ہے, یہ اللہ کی کتاب بھی تو ایک خط ہے, اس کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے. ایک پیغام ہے, نسخہ شفا ہے, ہدایت کا نسخہ ہے. یہ رہنمائی کے لیے اس کو اتارا گیا ہے. ہدی للمتقین, ہدی للناس, اس کو سمجھنا چاہیے. حتی تعلموا ما تقولون, پتہ نہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہو. ہر آدمی کو اس طرح پڑھنا چاہیے.
تو پہلا حق ہے اس کا، پہلا تقاضا ہے قرآن کا کہ تلاوت کرو، دوسرا تقاضا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرو، تیسرا تقاضا ہے کہ سمجھ کر تلاوت کرو، حتی تعلموا ما تقولون، اور چوتھا تقاضا اس کا یہ ہے اس کو زبانی بھی یاد کرو، زبانی بھی۔ کچھ قرآن اصل تو یہ ہے کہ سارے قرآن کو زبانی یاد کرو، حفظ کرنا چاہیے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سارا قرآن زبانی یاد نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کرو جس سے ہماری ضرورت تو پوری ہو جائے۔ فرضوں میں بھی قل هو اللہ احد، سنتوں میں بھی یہی، واجبات میں، فرائض میں، سب جگہ، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، فجر میں بھی، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد۔ میں اس بات میں بحث نہیں کرنا چاہتا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت کے مطابق نہیں ہوئی۔ مسنون قرات کرنے کے لیے کم از کم ہر بندے کو آدھا پارہ تو یاد کر لینا چاہیے۔ کچھ فضیلت والی صورتیں زبانی یاد کر لو، سورہ یاسین، سورہ ملک، تو ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سورہ ملک زبانی یاد کر رکھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سورہ یاسین یاد ہے، یہ وہ ہے جن کو آخری پارہ اما یاد ہے، ان کو آدھا پارہ یاد ہے۔ تو کچھ قرآن مجید زبانی میں یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا آخری تقاضا یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے والا بناؤ، فیصلہ یعنی شریعت کے مطابق فیصلے کرو۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ آج دین بدعات اور رسومات کی نظر ہو کر رہ گیا ہے، صحیح چیز کیا ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی اس طرح کی محفلوں میں ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کانا وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے بالکل چپ۔ کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کی یہ رائے قرآن مجید کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، جگہ میں جھاڑ ڈال دیں گے، ختم جو قرآن میں ہوئی۔ آج مولوی بیچارہ 10 دفعہ کہے گا قرآن میں اس سے منع کیا گیا، حدیث میں جاؤ جاؤ، ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا، یہ بھی دلیل ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ 5 تقاضے ہیں قرآن مجید کے، اگر یہ تقاضے پورے کر لیے پھر یہ کتاب نسخہ شفا ہے۔ یہ روحانی اور بیماری، روحانی اور جسمانی ساری بیماریوں کے لیے انشاءاللہ شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو بیماریاں ہیں، کبر، غرور، تکبر، ریاکاری، یہ ساری بیماریاں پرش کا ختم کر دیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں صرف جس روحانی بیماریاں نہیں، قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہترین علاج ہے۔ اور میں اس پر ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی میں گئے، توجہ کریں، بستی والوں سے کہا ہمیں کچھ آج خدمت کرو، ہماری کھانا وانا دو، رہائش کو، ہم نہیں دیں گے۔ بستی والوں نے ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، ٹھہرنے میں نہیں دیا، بستی سے نکال دیا، چلے گئے۔ بعد جا کر کسی درخت کے نیچے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رات وہاں گزار لیا۔ اللہ کی شان کے بستی میں پیچھے جو بستی کا بڑا تھا نا سردار، اس کو سانپ نے ڈنگ مارا، سانپ نے کاٹ دیا، بہت پریشان، چیخو پکار چھوڑا۔ بستی میں جتنے حکیم ڈاکٹر اس وقت میسر تھے سب آ گئے، سب نے بڑے اپنا اپنا دم درود کیا، مگر بندہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اب کیا کریں، بستی کے سردار کی چیخیں نکل رہی ہیں، علاج کرنے کے لیے لوگ زور لگا رہے ہیں مگر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ایک ساتھی نے کہا وہ جو رات کو ایک لوگ نہیں آئے تھے جن کو ہم نے روٹی بھی نہیں دی، ٹھہرنے بھی نہیں دیا، مجھے لگتا ہے کہ ان میں کوئی اس بیماری کا ماہر ہوگا، اس کے علاج کا، ڈھونڈو کہاں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان لوگوں تک پہنچ کے صحابہ
وہ ہمارے سردار کو نا سانپ نے ڈنگ مارا ہے، چیخ رہا ہے، بیمار ہو گیا بہت، خدا کے لیے آپ لوگ کچھ جانتے ہو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سوچا اچھا یہ وہی تو ہیں جنہوں نے نہ ہمیں روٹی دی نہ رات کو ٹھہرایا۔ ارشاد فرمایا ہاں ہمیں آتا ہے، ہمیں علاج کرنا آتا ہے تمہارے سردار کا، مگر ایسا نہیں کریں گے موسم میں۔ سیدھی انگلی سے جینا نکلے گا، ٹیڑھی انگلی نکالنا۔ کیا لوگ ہیں؟ فرمایا ایک دم کریں گے 30 بکریاں چاہیے، 30۔ پھر تو پوچھنا پڑے گا ایک دم کا 30 بکریاں؟ ہاں۔ جا کر اپنے سردار سے کہا کہ وہ بندے مل گئے، انہوں نے کہا کہ شرطیہ علاج کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو، لیکن یہ کہ 30 بکریاں ہمیں عوض میں چاہیے، کیا کریں دینا؟ بادشاہ نے کہا یار ساری لیتے دینے دو یار، میں پریشان ہوں، میری جان کو پڑ گئی ہے، تو نے 30 بکریاں دے دو ٹھیک ہے۔ حضرت تشریف لے گئے، دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا اسی وقت، کہا 30 بکریاں رکھو، 30 بکریاں لے کے آ گئے، مگر پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ چلو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج یہ کچھ کیا، وہ بستی والوں نے ہم کو کھانا بھی نہیں دیا، رہنے بھی نہیں دیا، ہم تو باہر آ گئے، مگر پیچھے سردار ان کا کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیا، سانپ بچھو کسی نے، وہ پریشان ہو گیا، ہمارے پاس آئے، ہم نے جا کر اس کو دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، مگر ہم نے کہا کہ 30 بکریاں لیں گے، وہ دے تو دی مگر اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہیں بکریاں؟ سب تم لوگ کھا لیے؟ کچھ ہیں نہیں حضرت ہیں؟ فرمایا میرا بھی حصہ کرنا اس میں، صحیح ہے، مجھے بھی دو، میں بھی کھاؤں گا۔ پھر فرمایا چاہیے بتلاؤ تم نے سے دم کیا کس نے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت میں نے کیا ہوگا۔ اچھا یہ بتلاؤ تم نے پڑھا کیا؟ تو بندہ ٹھیک ہو گیا، کیا پڑھا؟ حضرت میں نے نا سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھی، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتلاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا بھی ہے؟ حضرت آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ اس سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے۔ جب سے میں سمجھ گیا کہ سورت میں شفا ہے، جبھی اس کا نام سورت الشفا ہے۔ فرمایا صحیح ہے، یہی بات۔ اس لیے میں نے اس واقعے کی بنیاد پہ عرض کیا کہ اس قرآن میں اللہ نے روحانی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے، اور یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ان مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچانے کی فکر یہ مدرسے کر رہے ہیں۔ ہم پریشانیوں سے نجات پا کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، یہ فکر ہمارے محلے کے مدرسے والے کر رہے ہیں، اور بغیر کسی دباؤ اور احتجاج کے الحمدللہ وقت پہ اذان دے رہے ہیں، الحمدللہ وقت پہ نماز ہو رہی ہے، وقت پہ آپ کے بچے پڑھا رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ جہاں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں وہاں آپ یونیورسٹی کا حال دیکھ لو، کوئی ایک بھی قدرے مضبوط آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کسی سرکاری اسکول میں پڑھیں، یہ حال کر دیا ان کا۔ تو اپنے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی طرف توجہ دو، مدرسوں کی اتنی فکر نہ کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے مولانا سید یوسف صاحب دیدہ مجدور فرمایا کرتے ہیں کہ پاکستان سائنس جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود 133 صف میں کھڑا ہے، 132 صفیں ہم سے آگے ہیں، 132 ملک ہم سے آگے ہیں سائنس کی ترقی میں، عصری علوم اور دنیاوی علوم کی ترقی میں، اور ہم پاکستان والے کہاں کھڑے ہیں؟ 133 نمبر صف۔ جہاں اربوں روپے خرچ کر رہے ہو وہاں نتیجہ یہ ہے۔ اور یہ دینی مدارس جو میرے اور آپ کے چندوں پہ چل رہے ہیں، ہمارے پاس درسگاہ نہیں ہے، بنا دو، دریا نہیں ہے، دے دو، جی فلاں چیز نہیں ہے، دے دو، فلاں نہیں
نہیں ہے دے دو. یہ آپ حضرات کی محبت اور دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نظام چل رہا ہے. لوگ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں، بولتے ہیں خود ہی کھا دے. سارے الزام قابل قبول ہیں. چلو 1 منٹ کے لیے ہم نے بہت کرپشن کر لی، آپ پاک صاف ہو. آپ کی یہ پاکیزگی کس کام کی کہ آپ نے ملک کو 132ویں 33ویں صف میں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور ان مدارس میں اپنے وطن عزیز پاکستان کو دینی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم کے میدان میں الحمدللہ پہلی صف میں کھڑا کیا. پہلی صف. میں یہ بات ایسی نہیں کہہ رہا. آج سے چند سال پہلے جدہ میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا. ہمارے وطن عزیز پاکستان وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ مولانا قاری انیس جندری زیرہ مجدور اس اجتماع میں موجود تھے. بات یہ چل پڑی کہ سب سے زیادہ قرآن کی خدمت کون سا ملک کر رہا ہے. تو کسی نے کہا ہم نے بھائی سالانہ حفاظ کتنے ہیں. بات یہ کسی نے کہا 10,000، کسی نے کہا 20، کسی نے کہا سعودی عرب والوں نے کہا ہمارے سال میں 5,000 حافظ بچے تیار ہوتے ہیں. کرتے کرتے حضرت سے پوچھا کہ آپ کے یہاں پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ فرمایا ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر ہے. اہل حدیثوں کے حافظ کتنے مجھے نہیں معلوم، مکتبہ فکر بریلویہ کے کتنے حافظ ہیں مجھے نہیں معلوم، جماعت اسلامی کا اپنا وفاق ہے ہمیں نہیں معلوم ان کے یہاں کتنے حفاظ ہیں، تبلیغی جماعت والے جو وفاق میں شامل نہیں ہوتے ان کے یہاں بھی کتنے حفاظ ہیں ہمیں نہیں معلوم، جو انفرادی چھوٹے چھوٹے مدرسے ان میں بھی حفاظ ہیں کتنے ہمیں نہیں معلوم. میں ان مدرسوں کی بات کرتا ہوں جو وفاق المدارس میں شامل ہیں. اس سال جن طلباء نے امتحان دیا ہے اس کی تعداد 60,000 ہے. اس وقت آپ کو زیادہ ہے، وہ تو کمپیوٹرائز دور میں جلدی جلدی سے چیک کیا تو 60,000 نہیں تھے، الحمدللہ 63,000 تھے. حضرت کو شیٹ دی گئی اس بنیاد پر کہ سب سے زیادہ قرآن کی خدمت پاکستان کر رہا ہے. وہ شیٹ خیر المدارس ملتان میں لگی ہوئی ہے دفتر میں خود دیکھ کر آیا ہوں. آپ کو اس لیے میں نے عرض کیا کہ نامسائل حالات کے باوجود بھی الحمدللہ ان مدارس میں پاکستان کو دینی میدان میں یہ عزت دی ہے کہ پہلی صف پہ لا کر کھڑا کیا. ان مدارس میں ایک مدرسہ آپ کا یہ جامعہ اسلامیہ ہے جس کے روح رواں اور بانی ہر دل عزیز شخصیت مولانا زدین خان صاحب رحمہ اللہ تھے. حضرت نے بیماریوں سے مقابلے الگ کیے، نامسائل حالات سے مقابلے الگ کیے، مگر ایک ایسی شمع روشن کر گئے کہ وہ آج ہے تو وہاں، لیکن انشاءاللہ ان سب بچوں کا پڑھنا پڑھانا ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. ہمیں چاہیے اپنے مدارس کا دایاں بازو بن جائیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو، ان کے غم کو اپنا غم سمجھو، اور ان کے صاحبزادگان اور اساتذہ کرام ماشاءاللہ یا سب روز محنت کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھ کر اس کی ترقی کے لیے محنت اور کوشش کریں. میں حفاظ طلبہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے آج کے اس اجتماع میں ایک عظیم مجمع علماء اور مشائخ کا ہے. ہمارے پیر طریقت حضرت مولانا عبدالشکور نقشبندی صاحب بہت لمبا سفر کر کے وہ بھی تشریف یہاں لائے ہوئے ہیں، اور مجھے حضرت کا بیان سن کے جانا چاہیے تھا، مجلس کے اختتام تک بیٹھنا بھی چاہیے تھا، مگر مجھے کسی جگہ بہت دور جانا ہے. میں اس لیے فاضل نخواستہ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں مشہور ہوں کہ آپ نے بہت محبت سے اور توجہ سے میری گزارشات کو سنا. اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی محبتیں نصیب فرمائے، اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے حضرت مرحوم رحمہ اللہ کے لیے اس اجتماع کو نجات کا اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا